الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور رحیم۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين۔ صدق الله العلي العظيم۔ ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، اس وقت میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 سے لے کر آیت نمبر 91 تک جو آیات ہیں ان کی تلاوت کی ہے۔ ان آیات کے حوالے سے جو موضوع ہے وہ موضوع ہے غیر اسلام دین سے مفاہمت یا اس سے سازگاری کی سزا، یعنی وہ شخص یا وہ ایمان والا، وہ مسلمان جو غیر اسلام دین جو ہے اس سے مفاہمت کر لے یا اس کے ساتھ سازگاری اختیار کر لے، تو اس کی ایک سزا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر جو وہ بیان کی ہے۔ یہ ایمان والے کی سزا ہے بصورت اس کے کہ اس نے غیر اسلام دین سے مفاہمت کی یا اس سے سازگاری جو ہے وہ اختیار کر لی۔ یہ ہمارا جو درس ہے نا، یہ اصل میں وہ جو خصوصی درس ہم نے شروع کیے تھے اس کے 13 درس پہلے ہو گئے ہیں، اور یہ درس نمبر 14 ہے۔ جو ہمارا درس نمبر 13 تھا یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے سامنے وہ درس ہونا چاہیے اس درس کو سمجھنے کے لیے، اور اگر آپ کو اس کی ضرورت ہو تو وہ ہمارے چینل کے اوپر جو ہے وہ الحمدللہ ریکارڈنگ کے بعد جو ہے وہ وہاں ہوتا ہے اور وہاں موجود ہے وہ درس بھی۔ وہ درس نمبر 13 جو ہے وہ اصل میں اس کا موضوع کیا تھا، اس حوالے سے بھی کچھ تھوڑا بہت میں ابھی گفتگو کر لوں۔ اس سابقہ ہمارے درس کا جو عنوان تھا، موضوع تھا، وہ تھا دین اسلام کا مکمل سٹرکچر، یعنی دین اسلام کا عملی ڈھانچہ کیا ہوگا جب وہ اس کی تعمیر ہوگی، تو اس کی عملی شکل جو ہے وہ کیا ہوگی۔ تو اس کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی تھی اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے، یہ سابقہ درس کا خلاصہ میں بتا رہا ہوں، آج کا درس نہیں ابھی شروع کیا ہم نے۔ یعنی دین اسلام ایک ایسا نظام زندگی ہے جو ایک فرد کی
زندگی اور اجتماعیت کی زندگی، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک فرد ہے، ایک معاشرہ ہے. تو یہ دونوں سطحیں، فرد اور معاشرہ، اس کی سطح کے اوپر جو ہے وہ عقائد اور اسی طریقے سے عبادات اور اسی طریقے سے سماجی معاملات، رسومات، معاشرتی نظام، معاشی نظام اور ریاستی اور حکومتی نظام، یہ سب جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے اوپر استوار ہو. یعنی ایک فرد سے لے کر ایک معاشرے کی جو چوٹی کی سطح ہے، سب سے بلند سطح ہے ایک ریاست، وہاں تک اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہو. اللہ راضی ہوتا ہے اس سے. دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا سے جس کام کا آغاز کیا وہ مکمل ہوا عرب کے اندر ایک ریاستی یا حکومتی سطح کے اوپر اللہ تعالیٰ کے دین کے قائم ہو جانے کے نتیجے میں. اور پھر یہ آیت نازل ہوئی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کی تکمیل کر دی، مکمل کر دیا تھا تمہارے دین کو. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور یہ ساری نعمت تمہیں عطا کر دی. یہ جس سطح کے اوپر تم پہنچے ہوئے ہو، یہ جو نظام حکومت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. واتممت علیکم نعمتی. دیکھیں سورہ فاتحہ میں ہم اللہ سے جب وہ یہی کہتے ہیں نا کہ اللہ ہم ان لوگوں کے ساتھ مل جائیں جن کے اوپر تیرا انعام ہوا، تو وہ انعامات وہاں تک ہیں. واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی جو ہے وہ نعمت کو مکمل اتمام کر دیا، سب کی سب جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ دے دی. واتممت علیکم نعمتی، اور آگے فرمایا وردیت، اور میں راضی ہو گیا لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے اس اسلام پر جو تمہارا اب دین بن گیا. یہ صرف زبان کی بات نہیں رہی، صرف کتابی بات نہیں رہی، بلکہ ایک عملی طور پر اس نے تمہارے ہاں ایک نظام کی شکل اختیار کر لیا. میں اس پر راضی ہو گیا. تو یہ ہے اصل کے اندر جو ہے نا وہ دین اسلام کا مکمل سٹرکچر، جس کو میں نے 3 مراحل کے حوالے سے بھی سمجھایا تھا کہ پہلا فرض یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، یعنی ہمارے وجود پر اللہ کا دین جو ہے وہ نافذ ہو جائے، اللہ کی خلافت ہمارے وجود پر جو ہے وہ نافذ ہو جائے. یہ ہم نے خود ہی کرنی ہے. پھر ہم اپنے معاشرے کے اندر جو ہے دعوت و تبلیغ قرآن کا کام کریں، اس نظریے کو جو ہے وہ پھیلائیں، لوگوں تک بات کو جو ہے وہ پہنچائیں. اور یوں سمجھ لیں کہ یہ کام جو ہے یہ تو ہر آدمی جو ہے اس نے ایمان کے ساتھ ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے، خود ایمان لانا ہے اور اس کی دعوت دینی ہے، دعوت ایمان، دعوت قرآن، کچھ بھی آپ کہہ لیں. اس دعوت کے نتیجے میں پھر اگر ایسا ماحول بن جائے، اتنے لوگ میسر آ جائیں، تو پھر ایسا نظام قائم کرنے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کا دارومدار اس بات کے اوپر ہے کہ آپ کو اس معاشرے سے رسپانس ملتا ہے یا رسپانس جو ہے وہ نہیں ملتا. کتنے پیغمبر ہیں جن کو رسپانس نہیں ملا، وہ نظام قائم نہیں ہوا، لیکن وہ 2 کام کرتے رہے: خود اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنی ذات، اپنے وجود کے اوپر جو ہے وہ ان کا نفاذ، اور پھر اس کی جو ہے وہ دعوت تبلیغ. تو یہ کام، یہ جدوجہد جو ہے یہ ہر ایمان والے کے اوپر فرض ہے. مطلب کیا ہے؟ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کے غلبے کی جدوجہد ہر ایمان والے کے اوپر فرض ہے. اس کے سامنے توحید کی وہ چوٹی ہونی چاہیے جہاں تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنچا کر گئے تھے. اس کو سامنے رکھ کر خود جہاں بھی ہے وہاں جتنا بھی وہ آگے جا سکے وہ جانے کی جو وہ کوشش کرے گا، لیکن اس کے سامنے ماڈل ہوگا وہی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور جہاں تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنچایا، اور وہ ہے
ایک ریاست کی سطح پر، حکومت کی سطح کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا غلبہ ہے۔ یہ جدوجہد جو ہے نا، اس کا قرآنی نام ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اس جدوجہد کا نام ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اچھا، جہاد کے بارے میں یہ بات سمجھ لیں کہ چونکہ ہمارے ہاں عام طور پر کچھ غلط فہمیاں ہیں، لہذا پھر یہ اس کی وضاحت کرنی پڑتی ہے۔ جب بھی جہاد کا ذکر ہو تو لوگ جنگ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ جی یہ کوئی جنگ ہے۔ تو یہ سمجھ لیں جہاد جو ہے وہ جنگ اگرچہ اس میں شامل ہے، لیکن یہ بڑی وسیع اصطلاح ہے۔ جہاد بڑی وسیع اصطلاح ہے۔ قرآن حکیم کے اندر یہ کتنے معنوں میں جو ہے وہ جو اس وقت میرے ذہن کے اندر ہے۔ دیکھیں، مشرکوں کی جو کوشش تھی نا، اس کو بھی اللہ نے جہاد کہا ہے۔ آپ کو حیران ہوگا، مشرک ابو جہل بھی کوشش کر رہا ہے، امیہ بن خلف بھی کر رہا ہے، ابو لہب بھی کر رہا ہے، اور لوگ بھی کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ مشرک لوگ جو تھے وہ اپنے بچوں کو، جو ان کے بچوں میں سے یا کوئی بڑا بھائی ہے، اس کا کوئی بھائی چھوٹا ہے، وہ اگر اسلام میں داخل ہو گیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آیا ہے، اب وہ کوشش کرتے تھے کہ ان کو کسی طریقے سے واپس لے جائیں، واپس اپنے دین پر لے جائیں۔ تو آپ ذرا اس کو تصور کر لیں کہ آپ کا کوئی بڑا بھائی ہے، اس کو آپ کا یہاں آنا پسند نہیں ہے، تو وہ آپ کو یہاں سے روکنے کے لیے کوئی کوشش کرے، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح وہ کوشش جو کر رہے تھے نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کہا ہے۔ سورہ لقمان کے اندر جو ہے وہ مشرک والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کو جو ایمان لے آتے تھے، ان کو شرک کی طرف لے جانے کے لیے جو ہے وہ ایک کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یا ان بچوں کو، نوجوان ایمان والوں کو ایک بات کہی ہے، اور وہ یہ کہی ہے کہ یہ جو جہاد کر رہے ہیں تمہیں شرک میں لے جانے کے لیے، تو اس میں تم نے ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ یہ سورہ لقمان میں فرمایا، وَإِن جَاهَدَاكَ وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ جہاد کرتے ہیں یا وہ جہاد کریں، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس بات کے لیے کہ تو جو ہے وہ شرک کرے یا شریک ٹھہرائے میرا بغیر علم کے، تو فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ ابھی اصل میں جس مقصد کے لیے میں نے آپ کو یہ بتایا، وہ یہ بتایا کہ مشرکوں کی کوشش کو بھی اللہ تعالیٰ نے جہاد کہا ہے۔ اسی طرح یہ سمجھ لیں، علم حاصل کرنے کے لیے بھی ایک محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ یہ جو سورہ لقمان ہے، وہ جو مشرکوں کے جہاد کی بات ہے، یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، جیسے سورہ لقمان، اور یہ جو میں ابھی حوالہ دے رہا ہوں، یہ بھی مکہ ہی میں سورہ عنکبوت سے حوالہ دے رہا ہوں۔ یعنی علم حاصل کرنے کے لیے جو کوشش کی جائے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے جو کوشش کی جائے، اللہ نے اس کو بھی جہاد کہا۔ چنانچہ سورہ عنکبوت ہے، اس کے آخر پہ جا کر جو وہ فرمایا والذین جاہدوا فینا، جاہدوا جہاد، والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے لیے جہاد کریں گے۔ یہاں ہمارے لیے یعنی ہمیں پہچاننے کے لیے، ہماری معرفت کے لیے، ہدایت کے لیے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور ان کو اپنے راستوں کی رہنمائی جو ہے وہ دے دیتے ہیں۔ یہ دو مقامات قرآن حکیم میں سے جو ہے وہ تیسرا جو اس وقت میرے سامنے ہے، وہ تیسرا ہے دعوت و تبلیغ قرآن، اس کو بھی اللہ نے جہاد کہا، اور یہ بھی مکی صورت ہے، سورہ فرقان، ہجرت سے پہلے۔ یہ مکی صورتوں کا حوالہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ وہاں کوئی تلوار نہیں چل رہی تھی، کوئی جنگ نہیں مکہ میں ہوئی، لیکن پھر جہاد کون سا ہو رہا ہے؟ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یہ 52 نمبر آیت ہے سورہ فرقان کی، فرمایا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں کی بات نہ مانیں، ان کی جو خواہشات ہیں نا ان کو پورا نہ ہونے دیں۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، پھر کیسے پورا نہ ہونے دیں؟ فرمایا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا،
ان کو ناکام کرنے کے لیے ان کے ساتھ جہاد کریں بہی، اس قرآن کے ساتھ. یعنی یہاں اب جہاد کس کو کہا جا رہا ہے؟ دعوت و تبلیغ قرآن کو جہاد کہا جا رہا ہے. وجاہدہم بہی جہادا کبیرا، اس نظریے کو پھیلائیں. ظاہر ہے جب یہ نظریہ لوگوں کے اندر پھیلے گا، لوگ قبول کریں گے تو خود بخود یہ کمزور ہوتے جائیں گے. تو یہ جہاد کا محدود معنی نہیں لینا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے آپ اکیلے ہی ہوں، جہاد تو کرنا ہے، اکیلے نے بھی تو کرنا ہے کہ نہیں کرنا، یا اکیلے کو چھٹی ہو جائے گی. یہ بات نوٹ کر لیں، سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان کا لازمی نتیجہ جہاد ہے. ایمان پیدا ہو گیا ہے تو عمل کے اندر لازمن جہاد ہوگا. چنانچہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 ہے جہاں فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، بے شک مومن تو وہ ہیں، ایمان والے تو وہ ہیں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، پھر کسی قسم کا ریب اور شک ان کے دل میں نہیں رہا. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور پھر انہوں نے جہاد کیا. یہ دل میں ریب اور شک و شبہ کے نکل جانے کا نتیجہ جہاد ہے. وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، تو انہوں نے جہاد کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جانوں سے اور اپنے مالوں سے. یعنی جان اور مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگائے، خواہ وہ کوئی اکیلا ہی ہے یا وہ 10 آدمی ہیں یا جس بھی حالات میں ہیں، یا وہ بلند ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں، اب کسی میدان جنگ میں ہے، وہاں بھی جان اور مال لگے گا. آگے فرمایا اولئک هم الصادقون، یہ جو جان اور مال لگانے والے ہیں، جہاد کرنے والے ہیں، یہی سچے ہیں. ایمان والے تو اپنے آپ کو کہنے والے بہت سارے ہوں گے، سچے یہی ہیں جو جہاد کر رہا ہے، اور جو نہیں کر رہا ہے وہ سچے نہیں ہیں، وہ پھر جھوٹے ہی ہیں. اب میں ایک حدیث کا حوالہ بھی آپ کو دے دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص جنگ کرتا ہے مال غنیمت کے لیے، ایک شخص جنگ کرتا ہے شہرت کے لیے، ایک شخص جنگ کرتا ہے بہادری کے لیے، تو ان میں مجاہد فی سبیل اللہ کیا ہے؟ یعنی یہ فی سبیل اللہ جو ہے یہ کس کے ساتھ لگے گا؟ جہاد تو کئی جگہ لگ سکتا ہے نا، لیکن یہ جو فی سبیل اللہ کا لفظ ہے، یہ اصطلاح جو ہے کس کے ساتھ ہوگی؟ کون ان میں مجاہد فی سبیل اللہ ہے؟ یہاں نوٹ کر لیں، جو جنگ ہو رہی ہے وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہو رہی ہے، لیکن ایک شخص اس میں شامل ہو رہا ہے مال غنیمت کے لیے کہ میں شامل ہوں گا تو مال غنیمت مل جائے گا. دوسرا بہادری کے لیے، کہتے ہیں نہیں بڑا بہادر ہے، خوف ہی نہیں ہے اس میں، دشمن کے اندر جا گھسا. اور تیسرا جو ہے وہ کوئی شہرت، کوئی تمغہ ملے گا، کوئی میڈل ملے گا، ٹھیک ہے، لوگ بہادر مانیں گے، شہرت ملے گی، کچھ بھی ہے. تو ان میں سے کون سا ہے جو فی سبیل اللہ لڑنے والا ہے؟ وہ کون سا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا جواب دیا وہ نوٹ کریں. ان میں سے کسی کو نہیں کہا کہ یہ فی سبیل اللہ لڑ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قاتل، جس نے جنگ کی لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اس مقصد کے لیے کہ اللہ کا کلمہ سر بلند ہو جائے، فہو فی سبیل اللہ، بس وہی ہے فی سبیل اللہ لڑنے والا. دیکھیں جہاد اپنی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور وہ غلط بھی نہیں ہے اور کرنا بھی چاہیے. میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، جہاد یہ نہیں کہ آپ سمجھیں کہ جہاد فی سبیل اللہ تو ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، پھر اب ہم جو اپنی جان، مال، عزت، آبرو، اپنی آزادی کے لیے کرتے ہیں. یہ بھی کرنا بھی چاہیے اور یہ ناجائز نہیں ہے، یہ بھی کرنا چاہیے. مثال کے طور پر یہ پاکستان ایک جدوجہد ہوئی ہے نا، تو جہاد ہے وہ، لیکن وہ جہاد برائے آزادی، مسلمانوں کی آزادی کے لیے وہ جہاد تھا. اسی طریقے سے
یہ جو کشمیر کے اندر جہاد ہوتا رہا، جس کو ہمارے ہاں اکثر لوگ جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کہتے تھے، یا افغانستان جب روس آیا تھا تو اس وقت ایک جہاد وہاں ہوا جس کو فی سبیل اللہ کہتے تھے، تو ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد، دنیا بڑی باتیں کیا کرتی تھی کہ جی یہ اس طرح کہتے ہیں، وہ کہتے تھے میں اس کو فی سبیل اللہ نہیں مانتا، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ یہ غلط ہے، آزادی کے لیے، کشمیر کی آزادی کے لیے جہاد ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، افغانستان کی آزادی کے لیے ہو رہا ہے۔ فی سبیل اللہ اس وقت ہے جب اس میں اصل مقصد اللہ کے دین کی سربلندی ہے، تو اب ظاہر بات ہے کہ دین کی سربلندی پہلے میرے وجود پر ہوگی، تو پھر ہی میں آپ سے کہوں گا نا، میرے وجود پر تو دین جو ہے وہ سر نگوں ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے وجود کے اوپر جو ہے وہ سربلند ہو جائے۔ میرا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ پاکستان جو تیرا ملک ہے اس میں تو دین سربلند نہیں ہے، اور تو جا کر کشمیر کے اندر جو ہے وہ سربلند کہتا ہے میں کرتا ہوں، یا تو ٹھیک ہے تم کہو آزادی کے لیے جا رہے ہیں بس، ٹھیک ہے نا، اور تمہارے اپنے ملک میں تو دین سر نگوں ہے، اور تو جا کر افغانستان کے اندر یا کسی اور جگہ جا کر جو وہ کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ اصل کے اندر اس اصطلاح جو ہے نا اس کی بے حرمتی ہے۔ ہاں باقی یہ ہے کہ آزادی کے لیے آپ جائیں، غزہ میں بھی جائیں، اور بھی دنیا کے اندر جہاں آپ جا سکتے چلے جائیں، لیکن جہاد فی سبیل اللہ وہ بے شک دعوت کے مرحلے پر ہے، یا ایون علم سیکھنے کے مرحلے پر بھی ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ اگر اس نیت کے ساتھ ہو رہا ہے تو پھر وہ اس کا حصہ خود بخود فی سبیل اللہ بن جائے گا۔ تو بہرحال یہ جہاد لازم ہے اس سٹرکچر کو کھڑا کرنے کے لیے۔ اور اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے اس کے لیے ایک جماعت ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے آپ اکیلے بھی کریں گے، لیکن جب تک ایک جماعت نہیں ہوگی تو وہ چوٹی تک آپ نہیں پہنچ سکتے، وہ ریاست اور حکومت کی سطح پر نہیں پہنچ سکتے۔ مثلا دیکھیں نوح علیہ السلام 950 سال لگے رہے، دو کام کیے، اپنے وجود کے اوپر اللہ کے دین کا غلبہ ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ دعوت کی سطح کے اوپر جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اسی طریقے سے شعیب علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، وہ اس سطح کے اوپر ہی جب وہ جہاد کرتے رہے نا، لوط علیہ السلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ترمذی شریف میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمرکم بخمس، لوگوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، اللہ امرنی بہن، اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے، یہ 5 باتوں کا حکم مجھے اللہ نے دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور وہ 5 باتیں نوٹ کرتے جائیں۔ بالجماعت، اکیلے زندگی نہ گزارو، جماعت کے ساتھ زندگی گزارو، بالجماعت، پھر کیا ہے؟ والسمع، اور سنو، کیا سنو؟ اس جماعت کے اندر جو نظم ہے، جو ڈسپلن ہے، جو اس کا کوئی امیر ہے یا جو بھی ایک اس کے اندر ہے جس کے آپ ماتحت ہیں یا جس کے ساتھ آپ لگے ہوئے ہیں، تو والسمع، اس کا حکم سنو، والطاعۃ، صرف سن کر نہیں بیٹھ رہنا گھر میں ہی، پھر اس کے اوپر عمل بھی کرنا، والسمع والطاعۃ، 3 چیزیں ہو گئی نا، بالجماعت، دوسری والسمع، تیسری والطاعۃ، اور چوتھی والہجرت، اور ہجرت کرو۔ ہجرت کا مطلب ہم نے صرف وہ جیسے جہاد بھی ہم جنگ کو سمجھتے ہیں، اور اسی طرح ہجرت بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مکے سے مدینے جانے والی ہی ایک ہجرت ہے۔ اب یہ ہجرت کا تو زمانہ نہیں رہا، آپ کو کوئی دوسرا ملک گھسنے نہیں دے گا، اس وقت تو یہ صورتحال نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس زمانے میں پوچھا گیا ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کون سی ہجرت افضل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، کہ تم ہر اس چیز کو چھوڑ دو، دور ہو جاؤ اس چیز سے جس سے جو تیرے رب کو پسند نہیں ہے۔ ان تہجر ما کرہ ربک، تم ہر اس چیز سے جو ہے وہ ہجرت کر جاؤ، دور ہو جاؤ، چھوڑ دو جو تیرے رب کو ناپسند ہے۔ 4 چیزیں ہو گئی۔ تو کیا تیرے رب کو یہ نظام پسند ہے جو غیر اللہ کا ہے؟ پسند نہیں ہے، تو اس سے پھر لا تعلقی کرو، اور اس کی جگہ اس نظام کو لانے کے لیے جس سطح پر بھی ہو کوشش کرو۔ یہ ہم جو کوشش کر رہے ہیں اپنی سطح کے اوپر کرنے کو ہمیں نظر تو نہیں آتا،
کہ یہ کب تک جو ہے وہ کس منزل پر پہنچے گا، لیکن کوشش کرو اپنی سطح کے اوپر۔ اور پانچویں بات کیا فرمائی؟ والجہاد فی سبیل اللہ امرکم بخمس، اللہ امرنی بہن، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، اور جہاد سبیل اللہ کرتے رہو جس سطح کے اوپر میں۔ یہ مجھے بار بار زور دینا پڑتا ہے کہ آپ کے دماغ میں وہ بات پھر نہ آ جائے کہ جی جہاد کے لیے تو تلوار چاہیے اور ایسا دشمن چاہیے، نہیں، یہ جہاد آپ ہر جگہ کے اوپر جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اللہ یہ کہ کوئی زبان بندی کر دے، کوئی اس طرح کی صورتحال بن جائے تو اور بات ہے، ورنہ جب تک گنجائش ہے یہ جو ہے وہ کرے۔ اب اس کے برخلاف، یعنی جو آدمی ایمان بھی لے آئے اور اس کے بعد پھر یہ جہاد نہ کرے، تو یہ بات نوٹ کر لیں، جیسے میں نے وہ سورہ حجرات کی آپ کو آیت سنائی کہ ایمان کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ جہاد۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ لازمی نتیجہ ایمان کا کیا ہے؟ اصلی ایمان کا، حقیقی ایمان کا لازمی نتیجہ جہاد ہے، اور جہاد نہ کرنے کا لازمی نتیجہ نفاق ہے، منافقت، وہ غیر شعوری ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ غیر شعوری طور پر جہاد نہ کرنے کا نتیجہ نفاق اور منافقت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں واضح کر رہا ہے۔ اب ذرا ان آیات کی طرف جو ہے وہ آ جائیں کہ وہ شخص جو ایمان والا بھی ہو اور پھر وہ دین اسلام کے غلبے کے لیے جس سطح پر بھی ہے جہاد نہیں کر رہا، کوشش نہیں کر رہا، پھر سن لے ڈاکٹر اسرار جہاد کرتے ہی مرا ہے، لیکن اس نے کبھی تلوار نہیں پکڑی، اس لیے کہ تلوار پکڑنے کا وقت نہیں آیا۔ موسیٰ علیہ السلام جہاد کرتے ہی دنیا سے گئے ہیں، لیکن کبھی تلوار نہیں پکڑی۔ یہ بھی بات سمجھ لیں کہ ساتھ بندے بھی چاہیے، میرا آپ نے اکیلے نہیں، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے گئے، آپ نے کوئی جنگ تو نہیں لڑی فرعون کے ساتھ، جہاد کیا ہے، یہ جہاد ہی تھا جو کیا ہے، جنگ نہیں کی۔ پھر جب جنگ کا وقت بھی آیا تو 600 بندہ بھی تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، نہیں کوئی ساتھ کھڑا ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام اکیلے تو تلوار نہیں چلائی موسیٰ علیہ السلام نے کہ کوئی نہیں ہے تو میں اکیلا ہی تلوار چلاتا ہوں۔ لہذا یہاں ایسے مسلمان کی بات ہو رہی ہے کہ جو اپنی وسعت کے مطابق جہاد نہیں کرتا۔ فرمایا، اب اس کو ذرا پڑھ لیں، فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ بس اس کے ترجمے سے ہی باتیں بڑی واضح ہو جائیں گی، توجہ کر رکھیں۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بھی کسی ایسے نظام کو قبول کر لے گا جو اسلام نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ غیر اسلام، اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین، کوئی بھی نظام، اس کو ابتغان اس کو قبول کر لینا، اس کے ساتھ سازگاری اختیار کر لینا۔ میں کئی دفعہ مثال کے ذریعے سے سمجھایا کرتا ہوں کہ آپ کسی جگہ بیٹھے ہیں اور آپ کو بیٹھنے سے پہلے نہیں دھیان ہوا وہاں گندگی پڑی ہوئی تھی، آپ بیٹھ گئے، اطمینان سے بیٹھے تھے، اور پھر کسی نے توجہ دلائی یا خود ہی آپ کی توجہ ہوئی کہ یہاں تو قریب گندگی پڑی ہوئی ہے، معیوب بات ہے کہ میں گندگی کے پاس بیٹھا ہوں، تو اب یا تو آپ اس گندگی کو اٹھا کر جو ہے وہ دور کریں گے یا خود اٹھ کر دور ہو جائیں گے۔ تیسری شکل کیا ہے کہ گندگی بھی وہاں پڑی رہے اور آپ بھی وہاں بیٹھے رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے شعوری طور پر اب اس کے ساتھ سازگاری اختیار کر لی، قبول کر لیا، چلو ٹھیک ہے۔ آپ کسی ایسے نظام کے اندر زندگی گزار رہے ہیں جو غیر اسلام ہے اور آپ اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسے پسند کر لیا، آپ نے اس کے ساتھ سازگاری اختیار کر لی، یہی بات ہے جو اللہ فرما رہا ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات اور سمجھ لیں، پھر سمجھ آئے گی۔ یہ سورہ آل عمران ہے، سورہ آل عمران بدر کے بعد اس کا نزول شروع ہے، غزوہ بدر کے بعد، اور کچھ
اس کا حصہ جو ہے وہ غزوہ احد کے بعد بھی نازل ہوا، کچھ غزوہ احد سے پہلے اور کچھ غزوہ احد کے بعد، بدر کے بعد نزول شروع ہوا ہے۔ اچھا، اگرچہ جب بدر کا حکم بھی آیا ہے نا تو کچھ اشارے اللہ نے کیے ہیں کہ کوئی کسی کے دل میں یہ بات ہے کہ جنگ لڑنی نہ پڑے، اسی لیے فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تمہارے اوپر جنگ فرض کی گئی ہے اگرچہ تمہیں وہ اچھی نہیں لگتی، کراہت آتی ہے۔ لیکن جب احد ہوئی ہے تو پھر تو ایسے لوگ جنہوں نے کلمہ بھی پڑھا ہوا تھا، نمازیں بھی پڑھتے تھے، داڑیاں بھی ان کی پوری تھی، ان کے تہ بند بھی جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہوتے تھے، باقی بھی جو آپ سمجھ لیں جو بحثیں ہمارے ہاں آج چلتی ہیں کہ رفع جان کرنی ہے نہیں کرنی، یہ مسائل بھی ان کے پورے ہی تھے، جو کچھ بھی کرتے تھے۔ اگلی صفوں میں مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن ابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پوری کوشش کر کے وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا نماز کے لیے۔ لیکن جب احد کی طرف جا رہے تھے تو وہ جو 350 واپس ہوا ہے وہ مسجد نبوی کے نمازیوں میں سے ہی تھا نا، انہی میں عبداللہ ابن ابی تھا، یہ واپس آ گئے ہیں۔ یہ نفاق جس کا ذکر اللہ نے پہلے کی فرمایا تھا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تمہارے اوپر جنگ فرض کی گئی ہے، تمہیں اچھی نہیں لگتی۔ آپ دیکھیں 350 آدمی ہیں جن کو اچھی نہیں لگتی ہے 1000 میں، 650 چلا گیا، یہ 350 واپس آ گیا۔ اچھا، وہ جو 350 گیا ہے 650 گیا ہے احد میں، وہ کس کام کے لیے گیا ہے؟ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے گیا ہے، وہ اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے گیا ہے۔ اچھا، یہ جو واپس ہوئے ہیں اگرچہ یہ واپس ہی ہوئے ہیں لیکن ان کے واپس ہونے کا فائدہ کس کو پہنچا ہے؟ وہ مشرکین مکہ کے لشکر کو پہنچا فائدہ، یا وہ جو 600 گیا اس کو 650 گیا اس کو فائدہ ہوا؟ مشرکین مکہ کو، کیونکہ ان کی تعداد کم ہو گئی، قوت کم ہو گئی مسلمانوں کی، تو گویا کہ ان کا یہ طرز عمل جو ہے وہ غیر اسلام دین جو ہے اس کو تقویت پہنچانے کے لیے ہوا نا۔ سمجھ لیں اس ماحول میں یہ بات اللہ بتا رہا ہے۔ باقی یہ ہے کہ مدینے کے اندر اس وقت یہودی بھی موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ کو فرماتا ہے کہ سب پیغمبر جو ہے وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے بھیجے گئے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، اسی مقصد کے لیے بھیجے گئے۔ لیکن یہودی بھی اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے تھے، رسول کے امتی بھی تھے، لیکن وہ طالوت کی زندگی کو، داؤد علیہ السلام کی زندگی کو جو، اور سلیمان علیہ السلام کی زندگی کو، اور ذوالقرنین کی زندگی کو جنہوں نے حکومتیں کی تھی، اس کو اسوا سمجھنے کی بجائے بس ہماری طرح جو آج ہم عام طور پر جو ہے وہ صرف سارے جھگڑے مسجد کے اندر کے ہی ہیں، باہر کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، اسی کو سارا دین سمجھ لیتے تھے نا۔ یہ ہمارے ہاں کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے، بس اسی کو سارا دین سمجھ کے بیٹھا ہے نا۔ تو یہ سمجھ لیں اس ماحول میں اللہ بتا رہا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو بھی کسی ایسے دین کو قبول کر لے گا، سازگاری اختیار کرے گا، پسند کرے گا جو اسلام نہیں ہوگا، غیر اسلام ہوگا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کا کوئی عذر اللہ قبول نہیں کرے گا۔ تو بھئی کیوں تم نے وہاں سازگاری اختیار کی؟ تم نے اس کو توڑنے کے لیے کوشش کیوں نہیں کی؟ بدلنے کے لیے کوشش کیوں نہیں کی؟ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ اپنی نمازیں روزے لے کر جائے گا کہ آخرت میں مجھے کوئی کامیابی مل جائے گی، فرمایا گھاٹا ملے گا۔ کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، ذرا نوٹ کریں، کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیسے اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو جو کفر کریں ایمان کے بعد۔ یعنی اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایمان کے بعد کفر ناشکری کو بھی کہتے ہیں۔ اللہ نے ہدایت دی تھی اور شکر گزاری کا تقاضا یہ تھا کہ اس ہدایت کے مطابق زندگی گزارتا، یہ اس ہدایت سے استفادہ کاری نہیں پایا۔ کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشاہدوا ان الرسول حق، اور دوسری طرف شہادت دیں کہ ہمارا رسول
حق برحق ہے. رسول سچا ہے تو رسول تو عہد میں جا رہے ہیں نا, تم واپس کیوں آ رہے ہو؟ تو اسی طرح آپ سوچیں, ہر بریلوی سوچے, ہر دیوبندی سوچے, ہر اہل حدیث سوچے, ہر شیعہ سوچے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تو نہیں بیٹھے رہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں سے نکلے ہیں تو نظام کو توڑ دیا ہے. تم بیٹھے ہوئے ہو نا, تم اپنی نمازیں, اپنے روزے, اپنے رفع جدین اور بغیر رفع جدین, یا وہ مسواک اور ٹوپی پگڑی, بس یہاں تک تم نے دین کو مکمل کر لیا نا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک نہیں چھوڑا تھا. وشاہد ان الرسول حق, تو جب کہتے ہو رسول کی اشہد لا الہ الا اللہ, تو پھر اسوہ بھی رسول اللہ کی زندگی کو بناؤ نا. وجاہم البینات, ان کے پاس واضح نشانیاں موجود ہوں, اللہ کی آیات موجود ہوں, واضح ہدایت موجود ہوں, یعنی قرآن کی باتیں ہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے, پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آتی. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, یہ ظالم ہے, اللہ ایسے ظالم جو ہیں ان سے محبت نہیں کر, ان کو ہدایت نہیں دیتا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, مطلب یہ ہے جس طرح ہماری زبان کے اندر کہتے ہیں کہ کوئی توڑوں پھاڑ کے تینوں نہیں کسی پاسے لے جان لگا, ٹھیک ہے نا, یعنی رسول نے کر کے دکھا دیا, قرآن میں بات آ گئی ہے اور آج ہم پڑھ بھی رہے ہیں, کتنی واضح بات ہے. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, ان کی جزا کو ان غیر اسلام دین سے سازگاری اختیار کرنے والوں کی, مفاہمت اختیار کرنے والوں کی سزا تو یہ ہے کہ ان کے اوپر لعنت ہو اللہ کی, اس کے فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی. خالدین فیہا, رہیں اسی لعنت میں ہمیشہ. لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون, اور ذرا نرمی نہ برتی جائے ان کے ساتھ عذاب میں, عذاب دیتے ہوئے ذرا رحم نہ کیا جائے, ذرا نرمی نہ برتی جائے ان سے. ولا هم ینظرون, نہ کسی طرح کی ان کو اس میں مہلت دی جائے, یعنی وقفہ, مسلسل عذاب دیا جائے, اللہ کہتا ہے. اب آگے ایک استثناء بتایا, وہ استثناء کیا ہے؟ فرمایا الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا, سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی اس کے بعد اور اپنی اصلاح کر لی. چلو ٹھیک ہے, آج میری عمر ہے 60 سال 70 سال, میں غیر اسلام دین کے ساتھ سازگاری کے ساتھ ہی زندگی گزارتا رہا, لیکن آج مجھے سمجھ آئی ہے, آج توبہ کر لوں اور آج اس دین کی سربلندی کے لیے میں کام شروع کر دوں اور توبہ قبول ہو گئی ہے, تو وہ پچھلا اللہ کہتا ہے میں معاف کر دوں گا. اور اس قانون اور ضابطے کے مطابق ہو سکتا ہے وہ جو 350 احد میں جاتا ہوا واپس آیا تھا, ان میں سے بھی توبہ کرنے والے ہوں تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا. وہ کون سی بڑی بات ہے؟ یہی بتا رہا نا کہ اگر ایسا کر بھی بیٹھے ہو تو پھر ایک رستہ ہے, اور وہ کیا ہے؟ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا, نرا توبہ کی قوالی سننے یا توبہ کی قوالی کرنے سے نہیں کچھ ہوگا, بلکہ کیا ہے؟ اصلاح کر لینے سے. وہ غیر اسلام دین جو ہے جس سے سازگاری اختیار کی ہوئی ہے, جس سے مفاہمت ہے تمہاری, اس مفاہمت کو ختم کرو, سازگاری کو ختم کرو. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, تو اللہ مغفرت کرنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ ایمانہم, اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کیا, جنہوں نے ایمان لے آئے پھر اس کفر کے اندر مبتلا ہو گئے, ثم ازدادوا کفرا, پھر توبہ کی بجائے اسی کفر میں بڑھتے چلے گئے, ساری عمر اسی طرح ہی گزار دی غیر اسلام دین کے ساتھ سازگاری میں, اس سے مفاہمت میں. فرمایا یہاں تک کہ موت کا وقت آ گیا, لن تقبل توبتہم, تو پھر اس وقت یعنی توبہ کا وقت ختم ہو گیا, تو اب اگر مرتے وقت توبہ بھی کرے گا تو توبہ قبول نہیں ہوگی. لن تقبل توبتہم واولئک ھم الضالون, یہ گمراہ ہو گئے تھے. اولئک ھم الضالون, دیکھیں وہ سورہ فاتحہ میں ہم کہتے ہیں ولضالین, یہ ہدایت پا کر گمراہ ہو گئے تھے, یہ نمازیں پڑھتے پڑھتے گمراہ ہو گئے تھے, یہ داڑیاں رکھی ہوئی اور ویسے جھگڑے کرتے کرتے جو ہے وہ رستے سے ہٹ گئے تھے. جس طرح وہ میں نے آپ کو بتایا 350 آدمی جو ہے نا احد میں جاتے جاتے نمازیں پڑھتے پڑھتے رستے سے ہٹ گیا. تو فرمایا کہ اولئک ھم الضالون, یہ ایمان لا کر رستے کو گوا بیٹھے تھے, سیدھے رستے سے دور ہو گئے تھے, ہدایت کے رستے سے دور ہو گئے تھے. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار, اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مرے اسی کفر کی حالت میں, فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا, اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اصل میں یہ
کون سی چیز ہے جو ہمیں غیر اسلام دین سے مفاہمت اور سازگاری پر آمادہ کرتی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ دنیا ہے۔ دنیا میں زُیّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُصَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ یہ بیوی بچے مال اولاد دوسری تیسری چیزیں، دکان کاروبار نوکری، اس کی کشش یا اس کی جو وہ چاہت ہے وہی روکتی ہے نا اس جدوجہد سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے یہ کفر کیا کہ غیر اسلام دین سے سازگاری اختیار کی اور اسی طرح مر گئے، تو جب قیامت ہوگی تو زمین، پوری زمین کے برابر سونا، مال و دولت جو ہے وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ والا بفتدا بہی، اگرچہ اتنا جرمانہ وہ بھر بھی سکتے ہوں، وہ دے بھی سکتے ہوں، اتنا کس کے پاس ہوگا؟ یہاں زندہ مطلب امریکہ کے صدر کے پاس بھی ساری زمین کا سونا چاندی میں تو نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے کہ پوری زمین کے برابر سونا، اگر وہ لوگ جنہوں نے غیر اسلام دین کے ساتھ جب وہ سازگاری اختیار کی اور مر گئے بغیر توبہ کے اور جہاد کے، یعنی اصلاح کے بعد جہاد کرنا ہے نا، تو اس کے بغیر ہی مر گئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر جب یہ مریں تو پوری زمین کے برابر بھی سونا ان سے بطور جرمانہ قبول نہیں کیا جائے گا، اگرچہ وہ دے بھی سکتے ہوں اتنا، پھر بھی نہیں لیا جائے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہوگا۔ وما لہم من ناصرین، اور کوئی نہیں آئے گا ان کی مدد کرنے کو۔ تو یہ بات ہے جی کہ یہ بات سمجھ لیں، اگر ہم واقعتاً ایمان لائے ہیں تو ہماری زندگی جو ہے اس میں جہاد ہونا چاہیے، اور یہ جہاد جو ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہونا چاہیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کو، کلمے کو سر بلند کر کے گئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے کتنی دفعہ آپ کو بتایا ہے کہ دیکھیں کلمہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسول، اس میں جو پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، یہ اعلان ہجرت سے پہلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ میں تھے اس وقت اس کا مطلب کچھ اور تھا، اور مکہ فتح ہونے کے بعد جب سن 10 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے کر گئے تو اس وقت لا الہ الا اللہ کا مطلب کچھ اور تھا۔ ہجرت سے پہلے یہ کسی آدمی کا قول تھا۔ اب آپ دیکھیں حرم کے اندر کھڑے ہو کر ہجرت سے پہلے کوئی بھی مسلمان کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو حقیقت کیا ہے؟ جو یعنی اس وقت جو اس زمین کے اوپر جو چیز ہے وہ وہاں 360 الہ موجود ہیں، یہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، پھر وہ 360 الہ جو ہیں ان کے محافظ، ان کو تحفظ دینے والے پورا شہر ہے۔ تو جس طرح ہم عام طور پر کسی بندے کے بارے میں کہا ایک آدمی تھا وہ کوئی بات کر رہا تھا، لیکن جب سن 8 میں مکہ فتح ہوا وہ تو ہٹا دیے گئے، اور پھر سن 9 کے حج کے بعد سورہ توبہ کے آغاز کی جو آیات 6 آئیں اس کے بعد واضح کر دیا گیا کہ اب یہاں مشرکین کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ تو سن 10 میں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اب اگر کوئی آدمی مکہ میں حرم میں کھڑا ہو کر کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تو پورا مکہ اور پورا حرم یہ بھی اس کا گواہ ہے نا۔ یہ ہے کلمے کی سربلندی۔ وہ جو ہم نے حدیث پڑھی نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون ہے فی سبیل مجاہد فی سبیل اللہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، کہ جس نے جنگ اس لیے کی کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ سر بلند ہو جائے۔ تو اللہ سے دعا ہے جی کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔